السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. محترم مشاہدین اور مشاہدات، یہ منہج سلف نہیں ہے. اس تعلق سے آپ کے سامنے باتیں کی جا رہی ہیں. یہ ہمارا 5واں ایپیسوڈ ہے، 5واں درس ہے، اور اس درس میں پوائنٹ نمبر 18 سے انشاءاللہ ابتدا کرنی ہے. چنانچہ یہ منہج سلف نہیں ہے کہ پوائنٹ نمبر 18 میں شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ نے جو عنوان قائم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے عصمت کا اعتقاد. شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں: لیس من منہج السلف اعطاء العصمت لأحد غیر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے بارے میں معصوم ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ سلف کا منہج نہیں. معصوم ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص دعوت و تبلیغ میں معصوم ہو، وہ شخص گناہ کبیرہ سے معصوم ہو، وہ شخص دوسری خطاؤں اور دوسری غلطیوں سے محفوظ اور معصوم ہو. یہ عقیدہ اگر ہمارا ہونا چاہیے تو صرف اور صرف نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو معصوم سمجھنا یہ کبھی بھی سلف کا منہج نہیں رہا ہے. چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العقیدۃ الواسطیہ میں اہل سنہ والجماعہ کے عقائد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم مع ذلك لا يعتقدون ان كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الاثم وصغائره. کہ سلف صحابہ کرام کے فضائل کو ماننے کے باوجود ان کا کسی بھی صحابی کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رہا ہے کہ وہ صحابی کبیرہ گناہوں سے محفوظ ہے یا صغیرہ گناہوں سے محفوظ ہے، بلکہ سلف کا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں ان کے فضائل اور مناقب کی کثرت کے باوجود کیا ہے؟ بل یجوز علیہم الذنوب فی الجملہ. اجمالی طور پر ان لوگوں سے گناہ کا صدور ممکن ہے. صحابہ کرام سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، وہ معصوم نہیں ہیں. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. صحابہ کرام سے گناہ ہوئے، صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے زنا کا اقرار کیا کہ میں نے زنا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حد نافذ کی. ایک عورت نے چوری کا ارتکاب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. تو اس طرح کی ڈھیر ساری روایات موجود ہیں کہ صحابہ کرام سے گناہ وارد ہوا ہے. لہذا صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہمارا یعنی سلف کا، اہل الحدیث کا نہیں ہے کہ وہ معصوم ہیں. اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ ان غیر النبی ولو بلغ من الفضل العنایہ ان غیر النبی ولو بلغ من الفضل الغایہ لیس بمعصوم. کہ نبی کے علاوہ کوئی شخص کتنا بھی بڑا فاضل ہو اور کتنے بڑے شرف اور فضل کو پہنچ چکا ہو، وہ معصوم کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الفتاوی المصریہ کے اندر یہ بھی فرمایا کہ من ادعى العصمت لأحد فی کل ما یقوله بعد الرسول فهو ضال. اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی شخص کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ ہر طرح سے محفوظ ہے، معصوم ہے، تو وہ شخص گمراہ ہے، اس کی گمراہی میں کوئی بھی شک نہیں. یہ سلف کا منہج ہے اور یہ سلف کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے بارے میں ہم یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ وہ معصوم ہے. معصوم اگر کوئی ذات ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس. اللہ رب العالمین لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں، دنیاوی غلطیاں ہوئی ہیں، تو ایسی غلطیوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی تنبیہ کر دی ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی.
عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دینے میں مصروف تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اگنور کیا۔ یہ اجتہادی خطا تھی، اجتہادی غلطی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی تنبیہ کی، عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، پوری صورت اسی تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ تو اجتہادی طور پر آپ سے غلطی کا امکان ہے، اسی طرح سے دنیاوی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ لوگ کھجور کے خوشوں میں مادہ کا خوشہ مؤنث کے مذکر کے خوشے میں لگاتے ہیں، جس سے کھجور زیادہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ اگر تم یہ نہ کرو تو کیا نقصان ہو جائے گا۔ لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانی، چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ پھل کم ہوا، کھجور کم ہوئے۔ صحابہ کرام نے لوگوں نے آ کر کے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منع کیا، ہم رک گئے، لیکن کھجور کی پیداوار کم ہوئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے بارے میں تم زیادہ جاننے والے ہو۔ میں نے ایک مشورہ دیا تھا، مجھے ایسا لگا کہ اگر یہ عمل نہ بھی کیا جائے تب بھی آپ کا کھجور زیادہ ہوگا، تب بھی آپ کے ہاں پھل زیادہ ہوگا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو تم لوگ دنیا کے معاملات زیادہ جاننے والے ہو۔ تو دنیا کے معاملات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یا اجتہادی معاملات میں خطا ہو سکتی ہے، لیکن دعوت و تبلیغ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے انبیاء کرام سے گناہ کبیرہ بھی سرزد نہیں ہو سکتا، اور ایک بڑی جماعت کا یہ کہنا ہے کہ گناہ صغیرہ بھی سرزد نہیں ہو سکتا۔ ہاں کچھ علماء کرام یہ بھی مانتے ہیں کہ انبیاء کرام سے گناہ صغیرہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ معصوم ہونے کی ڈیفینیشن ہے۔ کسی کے بارے میں اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ معصوم ہے تو اس کی تعریف کیا ہے کہ وہ ہر چیز میں معصوم ہے، جو کہہ رہا ہے وہ بات 100% صحیح ہوگی، جو وہ کر رہا ہے اس کا عمل 100% صحیح ہوگا۔ تو ایسی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی ذات نہیں ہو سکتی۔ اتنے واضح عقائد کے باوجود اور اتنی واضح تعلیمات کے باوجود اس امت میں ایسے لوگ بھی ہوئے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کو معصوم سمجھا۔ چنانچہ ہمارے یہاں روافظ کی ایک جماعت ہے جن کو شیعہ کہا جاتا ہے، ان کے 12 امام ہیں، اور 12 اماموں کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب معصوم ہیں۔ چنانچہ حلبی نے منہاج الکرامہ میں لکھا کہ ان الامام یجب ان یکون معصوما، کہ جو بھی ہمارے امام ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصوم ہوں۔ اسی طرح حق الیقین میں ملا باقر المجلسی نے کہا کہ اجماع الامامیۃ منعقد على ان الامام مثل النبی معصوم من اول عمره الى آخر عمره من جميع الذنوب الصغائر والکبائر۔ ملا باقر المجلسی نے کہا کہ تمام امامیہ کا، روافظ کا اجماع ہے اس بات پر کہ امام جو ہے وہ نبی کے جیسے اپنی شروع عمر سے آخری عمر تک معصوم ہوتا ہے تمام گناہوں سے، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں چاہے وہ بڑے گناہ ہوں۔ یعنی ان 12 اماموں سے چھوٹے گناہ بھی نہیں ہو سکتے، بڑے گناہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ ایسا عقیدہ ہے کن لوگوں کا؟ روافظ کا عقیدہ ہے۔ بلکہ ان لوگوں نے اس عقیدے میں اتنا غلو کیا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھو انبیاء کرام سے تو گناہ صغیرہ سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے ائمہ سے گناہ صغیرہ بھی سرزد نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور پھر انہوں نے اس باطل عقیدے پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک بات یہ بھی کہی کہ دیکھیں ہم نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں اگر وہ گناہ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے وحی آتی ہے، اللہ رب العالمین ان کو تنبیہ کر دے گا، لیکن ائمہ کرام ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آتے، لہذا اگر وہ کوئی گناہ کا کام کریں گے تو ان کی تنبیہ نہیں ہو سکے گی۔ تو اس وجہ سے ائمہ کرام سے گناہ صغیرہ کا سرزد ہونا بھی ناممکن ہے، ان سے یہ کام بھی نہیں ہو سکتے۔ اب اسی طرح دیکھیں ہمارے یہاں صوفیہ ہیں جنہوں نے اولیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ اولیاء معصوم ہوتے ہیں، بلکہ بعض نے ان میں سے یہ بھی کہہ دیا کہ الولی افضل من النبی، کہ ولی جو ہوتا ہے وہ نبی سے بھی افضل ہوتا ہے۔ تو ایسا مقام ان لوگوں نے ان لوگوں کو دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہیں۔ بلکہ صوفیوں کے ہاں ابو بکر الواسطی کے مطابق صوفیوں کی 3 قسمیں، انہوں نے صوفیوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم میں یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جن کے پاس ہدایت کا نور ہے، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر، شرک اور نفاق وغیرہ چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ دوسرا طبقہ ان صوفیوں کا ہے جن کے اوپر عنایت کا نور ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جن کے اوپر کفایت کا نور ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر فاسد خیالات بھی نہیں آتے، یعنی برے خیالات بھی ان کے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوتے۔
تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے ولیوں کا رتبہ اور بزرگوں کا رتبہ نبیوں سے بڑھا کر کے پیش کیا. یہ وہ غلو ہے جس غلو کی اجازت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے. لہذا ہمارا جو عقیدہ ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی شخص معصوم عن الخطا نہیں. جب صحابہ کرام معصوم نہیں ہو سکتے تو صحابہ کرام کے بعد میں آنے والی شخصیات معصوم کیسے ہو سکتی؟ ہم میں سے کوئی بھی شخص کوئی کتنے بڑے رتبے کو پہنچ جائے، کتنے بڑے مقام کو پہنچ جائے، وہ صحابہ کرام کے پیروں کی دھول بھی نہیں. تو اگر ایسا ہے تو پھر نبیوں سے بڑھ کر کے کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو، یہ چیز درست نہیں ہے. سلف کا منہج اس تعلق سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی ذات معصوم نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں، پوائنٹ نمبر 19 کی طرف آتے ہیں. اس کا عنوان یہ قائم کیا گیا ہے کہ بے بنیاد تفضیل، یعنی بے بنیاد بغیر کسی دلیل کے کسی کو افضل قرار دینا. شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں لیس من منہج السلف الکلام فی التفضیل دون دلیل وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. کہ کسی بھی شخص کی فضیلت کے بارے میں بغیر دلیل کے گفتگو کرنا یہ سلف کا منہج نہیں. فضیلت دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا سورہ حدید آیت نمبر 29 کے اندر ان الفضل بید اللہ، کہ فضل اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. یؤتیہ من یشاء، اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے فضیلت عطا کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ رب العالمین بڑے عظیم فضل والا ہے. تو کسی بھی شخص کو بغیر کسی دلیل کے افضل قرار دینا یہ چیزیں جائز اور درست نہیں ہیں. بلکہ سلف کا منہج تو یہ ہے جو احادیث سے ماخوذ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نبی سے کمپیریزن کرنا، ہر نبی سے آپ کا موازنہ کرنا یہ چیز بھی درست نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ افضل الانبیاء ہیں، لیکن ہم آ کر کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان چیزوں میں افضل ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ علیہ السلام سے ان چیزوں میں افضل ہیں، یہ عمل کرنا یہ سلف کا منہج کبھی بھی نہیں رہا ہے. بلکہ اس کے خلاف چیزیں ثابت ہیں. چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2412 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 163 ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک یہودی آیا، اور اس یہودی نے آ کر کے کہا کہ یا ابو القاسم ضرب وجہی رجل من اصحابک. اے ابو القاسم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے کہ اے ابو القاسم، آپ کے صحابہ میں سے، آپ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے مجھے تھپڑ مارا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، ان صحابی کو بلایا جنہوں نے تھپڑ مارا تھا. پوچھا اضربتہ، کہ آپ نے ان کو مارا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے مارا ہے. مرنے کی وجہ کیا ہے کہ میں بازار میں تھا، میں نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ والذی اصطفیٰ موسیٰ علی البشر، قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر افضلیت قرار دی ہے، تمام انسانوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کو چنا ہے، ان کو منتخب کیا ہے. تو میں نے اس سے یہ کہا کہ اے خبیث علی محمد، اے خبیث تو یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ بات کہہ کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت قرار دی ہے. والذی اصطفیٰ محمدا علی البشر، تمہیں یہ کہنا چاہیے. تو یہودی ہے، اس وجہ سے تو موسیٰ علیہ السلام کا نام لے رہا ہے. تو صحابی نے غصے میں آ کر کے، چونکہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے اوپر منتخب کیا ہے، اس بات سے غصے میں آ کر کے انہوں نے تھپڑ مار دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تخیروا بین الانبیاء، کہ دیکھو انبیاء کرام کے درمیان کسی کو افضل قرار دینے کی کوشش مت کیا کرو. حالانکہ یہ بات مسلم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام افضل الانبیاء، لیکن انبیاء کرام کے درمیان یعنی ہر نبی سے کمپیریزن کرنا، موازنہ کرنا یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے. اسی طرح سے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2411 میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ينبغي لعبد ان يقول انا خیر من یونس بن متى، کہ کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی بندے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متى علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہوں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو حضرت یونس علیہ السلام سے بھی کمپیئر کرنے کو جائز قرار نہیں دیا اور مناسب نہیں سمجھا. کیونکہ اگر آپ ایسے لوگوں کے بارے میں تفضیل کے تعلق سے گفتگو کریں گے تو ایک نہ ایک شخصیت کی تنقیص لازم آئے گی، ایک نہ ایک شخصیت کی شان میں گستاخی لازم آئے گی. لہذا عمومی طور پر تو یہ کہا جائے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام افضل الانبیاء ہیں،
لیکن خصوصی طور پر ہر ایک نبی سے آپ کا موازنہ کیا جائے، ہر ایک نبی سے آپ کا کمپیریزن کیا جائے، یہ چیز منہج سلف میں سے نہیں ہے، اور یہ چیز جائز اور درست نہیں۔ تو بغیر کسی دلیل کے کسی کو افضل قرار دینا یہ بھی سلف کا منہج نہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر بھی روافض جو ہیں شیعہ، وہ بغیر دلیل کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے افضل قرار دیتے ہیں، حالانکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں احادیث میں اشارے موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے منتخب کیا، اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے امیر منتخب کیا۔ احادیث میں واضح طور پر اشارے موجود، اور کئیوں احادیث ہیں۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ابو بکر عمر آئے، آپ علیہ السلام گئے، ابو بکر عمر گئے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ احادیث میں واضح طور پر اشارے مل رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل جو شخصیت ہے وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شخصیت ہے، اور اسی پر صحابہ کرام کا بھی اجماع ہے۔ تمام صحابہ کرام یہی عقیدہ رکھتے تھے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا سہارا لے کر کے لوگ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے ہیں، ان کا خود کا یہ عقیدہ تھا کہ ابو بکر اور عمر ان سے افضل ہیں، وہ اپنے سے افضل ان کو مانتے تھے، کیونکہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی اور یہی اشارہ تھا۔ تو لہذا بغیر دلیل کے کسی شخصیت کو اونچا اٹھا دینا یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے، یہ انسان کو غلو کی حد تک لے کر کے جاتی ہے، اور غلو جانتے ہیں کفر اور شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، پوائنٹ نمبر 20 ہے تقلید اور تعصب۔ شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں لیس من منہج السلف التقلید والتعصب بدون دلیل، کہ تقلید کرنا یا بغیر دلیل کے تعصب کرنا یہ سلف کا منہج نہیں۔ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ تقلید کی اکثر علماء کرام نے جو تعریف کی ہے وہ یہ کہ قبول قول الغیر بلا حجت، بغیر کسی دلیل کے کسی بھی شخص کی بات کو مان لینا یہ تقلید کہا جاتا ہے۔ کوئی شخص ہے آپ کے سامنے دین کا کوئی مسئلہ پیش کر رہا ہے، کسی چیز کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے، یہ بات ثابت ہے، یہ بات ثابت نہیں ہے، آپ اس کی بات آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں، اس کی دلیل نہیں سنتے یا اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے، تو ایسے شخص کی بات مان لینا یہ کیا ہے؟ تقلید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہمارا رویہ یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات ہم مانتے ہیں آنکھ بند کر کے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود دلیل ہیں اور دلیل سے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ لیکن تو اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لینا تقلید نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو مان لینا یہ اتباع ہے، یہ تسلیم ہے، یہ انقیاد ہے، یہ قبول ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی بھی شخص کی بات دلیل سے ہمیں قبول کرنی چاہیے۔ امام مالک اور دوسرے ائمہ کرام نے فرمایا کہ ہر شخص کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے۔ اگر ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی بھی شخصیت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کی بات ہر موقع پر 100% مانی جائے گی، وہ شخص کبھی بھی غلطی نہیں کرتا، ہمیں اپنے آپ کو اس کے معاملات کے سپرد کر دینا چاہیے، اس کی باتوں کے سپرد کر دینا چاہیے، تو اسی کو وہ تقلید کہا جاتا ہے جس تقلید کو کبھی بھی سلف نے پسند نہیں کیا۔ تو تقلید یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے تو تقلید کے خلاف قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آیتیں نازل فرمائی۔ چنانچہ ایک آیت ہے سورہ توبہ کہ اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ اہل کتاب نے، یہود نے اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو، اپنے عبادت گزاروں کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا تھا۔ حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے عیسائی تھے، جب وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے یہ آیت سنی کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے اور اپنے علماء کو اور اپنے عبادت گزاروں کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا تھا، تو انہوں نے ایک اشکال پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہم نے ان کو رب نہیں مانا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ اگر وہ کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تھے تم آنکھ بند کر کے اس کو حلال مان لیتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ایسا تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ اگر وہ کسی چیز کو حرام کہہ دیتے تھے تو تم آنکھ بند کر کے اس کو حرام مان لیتے تھے؟
تو انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے، یہی معنی ہے ان کو رب بنانے کا. تو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بھی کلی اطاعت جائز اور درست نہیں ہے. 100% باتوں میں، 100% مسائل میں اگر کسی شخص کی اتباع کی جا سکتی ہے تو وہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے علاوہ کسی اور کی بات کو ماننا یہ وہ تقلید ہے جو سلف کا منہج نہیں رہا. اس کے بعد ہم اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. پوائنٹ نمبر 21 ہے. اس کے لیے عنوان جو قائم کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے قول کی پیروی کا التزام. شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں لیس من منہج السلف الالزام باتباع قول احد الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصۃ فی المسائل الاجتہادیہ. فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے قول کی اتباع کو لازم قرار دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے علاوہ یہ سلف کا منہج نہیں ہے، خاص طور پر اجتہادی مسائل میں. اگر کسی کی بات کلی طور پر ہمیں قبول کرنا ہے اور ہم اس کے لیے ملزوم ہیں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اس کے علاوہ ہر شخص کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے با اختیار لوگوں کی اطاعت کرو. اولو الامر کی تفسیر کرتے ہوئے محدثین اور مفسرین نے جو بیان کیا ہے کہ اس سے دو لوگ مراد ہیں، العلماء والامراء، علماء کی ذات اور امراء کی ذات. تو علماء کی بھی اتباع ضروری ہے اور امراء یعنی حکام کی اتباع بھی ضروری ہے، لیکن کلی طور پر ان کی اتباع جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ ان کی اتباع جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے ساتھ مقید ہے. اگر وہ ایسی بات بتائیں گے جو اللہ کی بات ہوگی، جو رسول کی بات ہوگی، تو ان کی بات قابل قبول ہوگی. لیکن اگر وہ قرآن کے خلاف یا حدیث کے خلاف کوئی بات بولیں گے تو ان کی بات کو رد کر دیا جائے گا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کیونکہ خالق کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت اور اتباع کرنا یہ جائز اور درست نہیں. تو کلی طور پر کسی بھی شخص کی اتباع نہیں کی جائے گی، چاہے وہ کوئی صحابی ہو، چاہے وہ کوئی تابعی ہو، چاہے وہ ائمہ اربعہ ہو. بلکہ ائمہ اربعہ نے تو خود اپنی اتباع اور اپنی تقلید کرنے سے منع کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اگر حدیث صحیح طور پر ثابت ہے تو وہ میرا مذہب ہے. میری بات کچھ بھی ہو، میری رائے کچھ بھی ہو، میں نے کچھ بھی فتویٰ دیا ہو، اگر تمہارے پاس کوئی حدیث آتی ہے اور وہ حدیث صحیح ہے فهو مذہبی، تو وہ میرا مذہب ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ وخبر الرسول فاتركوا قولی، اگر میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو اللہ کی کتاب کے مخالف ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کے مخالف ہے، فاتركوا قولی، تو میری بات کو چھوڑ دینا. اسی طرح سے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا انما انا بشر، کہ اے لوگوں میں انسان ہوں، اخطئ و اصیب، درست بات بھی کہتا ہوں، غلطی بھی ہو جاتی ہیں. فانظروا فی رأیی، تو لہذا جو بھی میں نے فتوے دیے ہیں، میری جو بھی رائے تمہارے پاس پہنچی ہے اس میں غور و فکر کرو، اس میں تأمل کرو. فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوهُ، جو باتیں کتاب اور سنت کے موافق ہیں ان کو لے لو. وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوهُ، اور جو باتیں کتاب اور سنت کے موافق نہیں ہیں آپ اس کو چھوڑ دو، یعنی اس کے چھوڑنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا بسنت رسول اللہ ودعوا ما قلت، کہ اگر تم نے میری کتاب میں کوئی ایسی بات پائی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو اور میرے قول کو چھوڑ دو. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی فرمایا لا تقلدنی، اے لوگوں میری تقلید نہیں کرنا. ولا تقلدن مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری، اور نہ امام مالک کی، نہ امام شافعی کی، نہ امام اوزاعی کی، اور نہ ہی امام ثوری کی تقلید کرنا. وخذ من حیث اخذوا، بلکہ جہاں سے انہوں نے احکام اخذ کیے ہیں تم وہیں سے احکام اخذ کرنا. ان تمام ائمہ کرام نے کتاب کو اپنے سامنے رکھا،
ان تمام ائمہ کرام نے حدیث کو اپنے سامنے رکھا، تو ہم سب کو کتاب اور حدیث سامنے رکھ کر کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ ان علماء کرام سے ہم دین سیکھتے ہیں، لیکن کلی طور پر کسی بھی عالم کی بات مان لینا یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ اگر کسی شخص کی بات کی اتباع کرنا اگر ہمارے اوپر لازم ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے۔ تو لہذا یہ منہج سلف ہے کہ ہم صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے ملزم ہیں، اور کسی اور کی اتباع ہم کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 22 کی طرف آتے ہیں، علمی مسائل میں حدود سے تجاوز۔ شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں، لیس من منہج السلف منازعۃ العلماء فی کلامہم، علماء سے ان کی بتائی ہوئی بات پر لڑنا جھگڑنا، بغیر دلیل کے فضول بحث کرنا، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ فالطالب یعلم انہ طالب، کیونکہ طالب علم کو پتہ ہے کہ وہ طالب علم ہے، اور عالم عالم ہوتا ہے۔ وأن بحث هذه المسائل متروک للعلماء، اور مسائل پر گفتگو کرنا یہ علماء کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ فما بالکم بالنوازل والمسائل الکبار، تو اگر سلف کا منہج علماء کے بارے میں یہ ہے کہ علماء سے بد کلامی نہیں ہونی چاہیے، علماء سے جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، تو ایسے معاملات میں تو خاص طور پر نہیں ہونا چاہیے جو نئے معاملات ہوں، جو نوازل ہوں، جو پیش آمدہ مسائل ہوں، جو ایسے مسائل ہوں جو امت کے لیے بڑے مسائل ہوں، تو ان مسائل پر گفتگو کرنا یا ان مسائل پر ایک عالم سے بحث کرنا، مباحثہ کرنا، یہ چیزیں جائز اور درست نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ بہت اہم منہج ہے، خاص طور پر ہمارے اس ماحول کے لحاظ سے۔ آج علماء کی عزت ہمارے دلوں میں وہ نہیں ہے جو پہلے کے لوگوں کے ہاں تھے، اور آج ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی عالم ہوں۔ ہر شخص جس کو 2 مسائل پتہ ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی مسائل پر گفتگو کر سکتا ہوں، لہذا علماء کی عزت نہیں ہے۔ علماء کا مقام یہ ہے کہ اگر عالم کوئی بات دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے اور آپ کو اس بات پر وہ مطمئن کر دیتا ہے، تو آپ کے لیے اس کی بات کو ماننا ضروری اور لازم ہے۔ آج آپ دیکھیں علماء سے بغیر کسی دلیل کے بحثیں ہو رہی، فضول بحثیں ہو رہی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں میں مطمئن نہیں ہوا، حالانکہ عالم پوری دلیلیں دے رہا ہے، ہر طرح سے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، قرآن کریم کی دلیل موجود ہے، احادیث کی دلیل موجود ہے، اور یہ شخص جاہل ہے، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں، پھر بھی یہ کہہ کر کے کہ میرا دل مطمئن نہیں ہوا ہے، وہ بات کو رد کر کے چلا جاتا ہے۔ اگر یہ بات کوئی ایسا شخص کہے جس کے پاس کوئی دوسرے دلائل موجود ہوں، ان دلائل سے اس کو شبہہ پیدا ہو رہا ہو، تو یہ بات الگ ہے، لیکن سامنے کوئی بھی دلیل نہیں ہوتی، لیکن وہ بات جو ہے اس کی خواہشات کے خلاف جاتی، وہ بات اس کی عادت کے خلاف جاتی ہے، تو صرف یہ کہہ کر کے کہ میرا دل مطمئن نہیں ہوا، عالم کی بات کو رد کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ سلف کا منہج نہیں۔ سلف کا منہج یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی، قرآن کریم کی آیت واضح طور پر آپ کے سامنے آ گئی، حدیث واضح طور پر آپ کے سامنے آ گئی، اب آپ کے لیے اس کا ماننا ضروری اور لازم ہے۔ آپ تعویلیں کریں، آپ بھاگنے کی کوشش کریں، آپ حیلے بہانے کریں، یہ ساری چیزیں جائز اور درست نہیں ہیں۔ اور خاص طور پر بڑے مسائل میں امت کے اوپر کوئی بڑا مسئلہ آیا جس پر امت محتاج ہے، یا امت کی نظر ہے کہ کوئی عالم آ کر کے اس کا حل پیش کرے، ایسے مسائل میں خاص طور پر ان لوگوں کو گفتگو نہیں کرنا چاہیے جن کے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں۔ بڑے علماء کرام کے سپرد یہ معاملہ کر دینا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی نیا سے نیا مسئلہ آتا ہے، لوگ ویڈیوز بنا کر کے ڈالنا شروع کر دیتے، ہر شخص اپنی رائے پیش کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کے پاس علم بھی نہیں ہے، وہ مسئلے کو سمجھتا بھی نہیں۔ بڑے بڑے علماء خاموش رہتے ہیں، لیکن یہ شخص گفتگو کر رہا ہے، یہ شخص بول رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے۔ لوگوں کی جرأت کیسے ہو جاتی ہے؟ لوگ اتنے جرأت مند کیسے ہو گئے؟ لوگوں کے یہاں اتنی ہمت کیسے پیدا ہوگی؟ بڑے علماء، بزرگ علماء خاموش ہیں، ان مسائل پر بولتے نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کچھ مسائل آتے تھے، آپ اصحاب بدر کو اکٹھا کر لیتے تھے، ان سے مشورہ کرتے تھے، مشورہ کرنے کے بعد آپ کوئی رائے صادر کرتے تھے، حالانکہ وہ خلیفہ تھے، افضل هذه الامہ تھے۔ اگر وہ کوئی بات بولتے، اگر وہ کوئی فیصلہ کرتے، لوگ مانتے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے مشورہ کیے بغیر کسی بات کا فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ آج ہر ایرا غیرہ اٹھ کر کے ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیتا ہے، لوگوں کے سامنے آ کر کے بڑے بڑے مسائل پر گفتگو کرتا ہے۔ دیکھیں یہ سلف کا منہج نہیں ہے، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ بلکہ یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے
جس مسئلے میں آپ کو ضرورت ہے کہ کسی عالم کی طرف سے رہنمائی آئے اور بڑے علماء اس کے اوپر خاموش ہیں، اور کوئی ایسا شخص بول رہا ہے جس کا علم میں وہ مقام نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ شخص منہج سے ہٹا ہوا ہے، وہ شخص خود بھی گمراہ ہے اور آپ کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے آگاہ رہیے، ایسے لوگوں کو پہچانیے، اور صرف ان علماء سے اپنا رابطہ رکھیے جو ربانی علماء ہیں، جو اللہ رب العالمین کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر اپنے سینوں کے اندر رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 83 میں ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی کوئی امن کی بات معلوم ہوتی ہے یا کبھی کوئی خوف کی بات معلوم ہوتی ہے، فوراً اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ لیکن اگر وہ اس معاملے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیتے، اہل علم کے سپرد کر دیتے، تو وہ ان معاملات کا صحیح حل آپ کے سامنے بتا سکتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہمیں یہ تنبیہ کی ہے اور یہ نصیحت کی ہے کہ خاص طور پر امن اور خوف کے مسائل، بڑے مسائل میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہے، آپ کو احادیث کی طرف رجوع کرنا ہے، اور آپ کو اہل علم کی طرف رجوع کرنا ہے، کبار اہل علم کی طرف۔ ہر اہل غیرے کی بات سننا آپ کے لیے درست نہیں ہے، بلکہ ایسا شخص آپ کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اور ہوتا بھی ایسا ہے کہ یہ جو نئے لوگ رہتے ہیں، جو حداث الاسنان، صفحاء الاحلام رہتے ہیں، یہ لوگ آ کر کے گفتگو کرتے ہیں، ان لوگوں کو حقیقت حال سے واقفیت بھی نہیں ہوتی، بلکہ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا الفتنہ اذا اقبلت لم يعرفها الا العالم، کہ جب کوئی فتنہ اس امت میں آتا ہے تو اس فتنے کو عالم کے علاوہ کوئی بھی نہیں پہچان پاتا، سب سے پہلے عالم اس کو پہچانتا ہے اور اس فتنے سے لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب وہ فتنہ چلا جاتا ہے، عَرَفَهَا الْجَاهِلُ، تب جا کر کے جاہل کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فتنہ تھا۔ تو جہلا کو نہیں پتہ چلتا، وہ اپنی زبان کھولتے ہیں، وہ باتیں بولتے ہیں، وہ اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فتنہ ہے۔ اور عالم کیوں خاموش رہتا ہے؟ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فتنہ ہے، اور عالم کبھی کبھار اس فتنے سے تحذیر بھی کرتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اور اس وقت لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ عالم بزدل ہے یا عالم کے اندر غیرت نہیں ہے، حالانکہ جب کچھ ایام گزرتے ہیں تو پتہ یہ چل جاتا ہے کہ واقعی عالم نے اگر اس کو فتنہ کہا تھا تو واقعی وہ فتنہ تھا۔ تو لہذا آپ اس چیز پر بہت زیادہ توجہ دیں کہ علماء سے فضول بحثیں نہ کریں، علماء سے بغیر دلیل کے گفتگو نہ کریں، جو بات ان کی قرآن اور حدیث کے مطابق واضح ہے ان پر عمل کریں، ہیلے بہانے تلاش نہ کریں، اور بڑے مسائل میں خاص طور پر فتنے کے امور میں بڑے علماء کرام کی طرف رجوع کریں اور ان کی بات مانیں۔ اور ایک آخری چیز کہ علماء پر بھروسہ کریں، علماء پر بھروسہ کرنا بہت ضروری اور اہم ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ عالم کے اوپر سے آپ کا بھروسہ ہٹا دے، کیونکہ اگر آپ کا بھروسہ عالم کے اوپر سے ہٹ جائے گا تو پھر کتاب و سنت کی باتیں بھی آپ کے نزدیک حقیر لگنے لگیں، اور شیطان یہی چاہتا ہے، آپ کو کتاب و سنت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ لہذا علماء پر اگر آپ بھروسہ رکھیں گے تو شیطان کی اس چال سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگلا جو پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 23، دینی گفتگو میں احتیاط کے بجائے جلد بازی۔ شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں لیس من منہج السلف العجلۃ فی الامور وخاصۃ فی الکلام، کسی بھی معاملے میں جلد بازی کرنا اور خاص طور پر بات چیت کے بارے میں، گفتگو کے بارے میں، کچھ بولنے کے بارے میں جلد بازی کرنا یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ فإن العجلۃ من الشیطان والتأنی من الرحمن، کیونکہ جلد بازی یہ شیطان کا کام ہے، اور کسی کام کو آہستہ کرنا، آرام سے اور سکون سے کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ وَكَانُوا يَسْكُتُونَ وَيَدْفَعُونَ الْفَتْوَى وَالْكَلَامَ، اور صحابہ کرام اور سلف کا معاملہ یہ تھا کہ وہ خاموش رہتے تھے اور فتویٰ دوسروں کے سپرد کر دیتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ دوسرا شخص اس کے بارے میں گفتگو کرے، حتیٰ يُظَنَّ بِهِمُ الْعَيْ، یہاں تک کہ ان کے بارے میں بعض لوگ یہ گمان کرنے لگتے تھے کہ انہیں ان مسئلے کا علم ہی نہیں ہے، وَمَا بِهِمْ عَيٌّ، حالانکہ ان کا کسی بھی مسئلے کے تعلق سے خاموش رہنا یہ ان کی جہالت کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا، وَلَكِنَّهُ الْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ، البتہ اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے وہ خاموش رہا کرتے تھے۔ تو دیکھیں دینی مسائل میں، تمام مسائل میں جلد بازی کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ جلد بازی محبوب چیز نہیں ہے بلکہ مذموم چیز ہے، اور خاص طور پر فتوے میں اور بڑے مسائل میں جلد بازی میں کوئی گفتگو کرنا یہ تو سلف کا منہج قطعاً ہی نہیں۔ صحابہ کرام کا منہج کیا تھا؟ صحابہ کرام کسی بھی مسئلے پر گفتگو کرنے سے پہلے 100 بار سوچا کرتے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا خوف ان کے یہاں تھا،
وہ کسی بھی مسئلے پر یوں ہی گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ میں نے 120 انصار صحابہ کرام سے ملاقات کی، اور ان کا مسئلہ یہ تھا، ان کا معاملہ یہ تھا کہ اگر ان سے کوئی فتویٰ پوچھا جاتا تو ہر صحابی اس فتوے کو دوسرے کے سپرد کرتا تھا کہ آپ جا کر کے ان سے پوچھ لو، آپ ان سے جا کر کے پوچھ لو، اور یہاں تک کہ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ فتویٰ پھر اسی شخص کے اوپر واپس آ کر کے لوٹ جاتا تھا جہاں سے شروع ہوا تھا۔ یعنی یہ صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا شخص اس مسئلے پر گفتگو کر لے، وہ گفتگو کرنے سے بچ جائیں، وہ فتویٰ دینے سے بچ جائیں، کیونکہ ان کو اللہ رب العالمین کے ہاں جواب دہی کی ذمہ داری تھی۔ ان کو یہ پتہ تھا کہ اللہ رب العالمین مجھ سے ان مسائل پر پوچھے گا، گفتگو کرے گا، لہذا وہ ان مسائل پر بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی واضح آیت اور حدیث کے وہ گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ چاہتے تھے کوئی اور فتویٰ دے دے۔ ہمارے یہاں کا حال کیا ہے؟ ہمارے یہاں کا حال یہ ہے کہ ہم علماء کے انتظار میں نہیں بیٹھتے، کوئی مسئلہ ہوا فوراً کیمرہ شروع کیا، ویڈیو ریکارڈنگ شروع کی، ایک ویڈیو بنائی اور اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا، علماء کے سامنے پیش کر دیا۔ تو یہ چیز ایسی ہے جو انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، انسان کو گمراہی کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واللہ ان الذی یفتی الناس فی کل ما یستفتونہ لمجنون، اللہ کی قسم اگر کوئی شخص لوگوں کو ان کے ہر سوال پر فتویٰ دیتا ہے، ہر سوال کا جواب دیتا ہے، تو وہ مجنون ہے، وہ دیوانہ شخص ہے۔ لوگ آ کر کے گفتگو کریں گے، ہر بات پر اگر کوئی ویڈیو بنا دیتا ہے وہ مجنون ہے، اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اجرؤکم علی الفتیا اجرؤکم علی النار، تم میں سے جو شخص فتویٰ دینے کے اوپر زیادہ جرأت مند ہے وہ جہنم کے اوپر بھی زیادہ جرأت مندی کا مظاہرہ کرنے والا ہے۔ یعنی اگر آپ فتویٰ دینے میں زیادہ جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہو، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہو، تو جہنم زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ سارے اقوال جو ہیں، ان اقوال پر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے اور سلف کا منہج سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، خاص طور پر فتوے کے بارے میں، خاص طور پر ان مسائل کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں منہج سلف پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔